علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، پیاری بچیوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایمان کی بڑی دولت دے کر کے بھیجا ہے۔ یہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جو ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سورج، چاند، ستارے اور تمام خزانے، سمندر کے اندر جتنے خزانے ہیں، وہ پہاڑوں میں جتنے خزانے ہیں، وہ تمام کے تمام کائنات کو ترازو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کاغذ کے ایک پرزے پہ لکھ کر رکھ دیا جائے تو یہ ایمان کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اتنا قیمتی ایمان، اللہ نے اس کی اہمیت کو بتلایا، اور دوسری طرف اللہ نے ایمان والے کی قیمت کو بتلایا کہ جب تک اس دنیا میں ایک ایمان والا رہے گا، اللہ دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ جس دن ایمان والا بندہ یا بندی نہیں رہیں گے، اس دن اللہ کو اس دنیا کی، اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو توڑ دے گا، اس دن قیامت نازل ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی بنایا، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ آج دعوت کی مبارک محنت سے، یہ مدارس کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان کی قیمت کو سمجھیں۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے وہ ہماری زبانوں پر ہے، کلمہ ہماری زبانوں پر ہے۔ اس ایمان کے کلمے کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ یہ ایک بالش کا جو فرق ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ساری محنتیں۔ ایمان بتلایا کہ جو ہے گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے۔ جب اس کی محنت کی جاتی ہے تو یہ بڑھتا ہے، جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو گھٹتا ہے۔ بڑھانے کے لیے محنت شرط ہے، گھٹانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال ہمارے بڑے اس طرح دیتے ہیں کہ اگر ایک بال کو اوپر کی طرف پھینکنا ہے تو محنت چاہیے، ایک طاقت چاہیے، قوت چاہیے، ایک مجاہدہ چاہیے۔ جتنے فورس کے، جتنی طاقت سے آپ پھینکو گے اتنا اوپر جائے گا، لیکن نیچے لانے کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی مجاہدے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، محنت لگتی ہے، جد و جہد لگتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اور بڑھتا ہوا ایمان رحمان کے قریب کرتا ہے، اور گھٹتا ہوا ایمان شیطان کے قریب کرتا ہے۔ جیسے بال کو اوپر پھینکنے کے لیے محنت لگی، نیچے لانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں اور محنت نہیں کرتے ایمان کے اوپر تو ایمان گھٹتا ہے، اور گھٹتا ہوا ایمان شیطان کے قریب لے جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا۔ کم بیش 11 سال یا 13 سال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایمان کی محنت کی اور ایمان کو سیکھا ہے۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ایمان بنتا ہے تو ایمان والے کے دل کے اندر وہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ایک محنت کرتا ہے دعوت کی، جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کے اندر دین آتا ہے، اعمال آتے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں، ایمان اور اعمال، ہمارے ساتھ جائے گا۔ وقت کا بادشاہ ہوگا، شہزادہ ہوگا، شہزادی ہوگی، ہاں قبر کے اڑے میں جائیں گے، اپنے ساتھ کوئی تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا، اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا، فقیرن اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گی۔ کہا کہ ایمان اور اعمال ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی، اور موت کی یاد دہانی کے لیے فرمایا تھا کہ روزانہ 25 مرتبہ جو یہ دعا پڑھے گا، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اور اس دن اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک شہیدوں میں شمار کرے گا۔ موت کی یاد دہانی ہمیشہ کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، بہت قلیل عرصے کے لیے آئے ہیں،
ہم نے ایمان اور اعمال کی محنت نہیں کی، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہمارے حالات بگڑ گئے، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ہاں، ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو گئے، ظالم لوگ ہمارے اوپر محنتیں کر رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نشوں میں مبتلا کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں، ایک سازش کے تحت ہماری بچے اور بچیوں کو بہکا رہے ہیں۔ اگر ایمان کی محنت نہیں ہوگی تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ آج ہمارا حال بگڑ چکا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا حال دیکھ، اللہ کہتا بندے تیری چال دیکھ۔ بندہ حال بدلنے کو تیار نہیں، بندہ چال بدلنے کو تیار نہیں، اللہ حال بدلنے کو تیار نہیں۔ اسی کشمکش میں زندگی گزرتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ نے زندگی گزارنے کے اعتبار سے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی سنوارنے کے اعتبار سے دی ہے۔ اور اللہ نے زندگی سنوارنے کے لیے ہمیں ایک ہی چیز عطا فرمائی ہے، وہ دین ہے۔ دین ہماری زندگی میں آ جائے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ اللہ فرماتا ہے جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ اللہ پاک نے کئی مثالیں بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر۔ ایک مثال میں دے کر کے اپنی بات مختصر کروں گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ اللہ کے دین کی معین و مددگار بنی تو اللہ کے رحمت کے اتارنے کا ذریعہ بنی۔ آپ تمام کو واقعہ معلوم ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کے چلے تھے تو صحرا بیابان میں گرم چٹیلی پتھروں کے اندر، چٹانوں کے اندر، پہاڑوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ چھوٹے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام گود میں تھے، 90 سال کی عمر میں بچہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ بڑی دعاؤں سے مرادوں سے اللہ نے کہا اس بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دو یہاں صحرا میں، بیابان میں، اور چلے جاؤ ہمارے دین اسلام کی دعوت کو لے کر۔ تو اس بیوی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے کہا کچھ نہیں کہنا، خاموش رہے، چلے جا رہے۔ پھر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے کہا کچھ نہیں کہنا۔ جب کہا کہ کیا آپ کے اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے کہا کہ ہاں کہو میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو نیک بیوی نے یہ کہا کہ جو خدا آپ کے ساتھ ہم کو رکھ کے پال سکتا ہے وہ آپ کے بغیر بھی ہمیں پالے گا، آپ بے شک جائیں اللہ کی راہ میں۔ اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے ہیں، پیاس لگی۔ اب بچے کی پیاس کو اور طلب کو دیکھ کر کے ماں پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی مروہ کبھی صفا، صفا مروہ دوڑ لگائی، 7 چکر لگائے، پانی نہیں ملا۔ جب لوٹ کر بچے کے پاس مایوس ہو کر کے آئی تو دیکھ رہی کہ اسماعیل علیہ السلام ریڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، پانی کا چشمہ پھوٹا۔ کہنے لگی زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کہاں سے ٹھہرتا؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اس پانی کو دیکھ کر کے چڑیا آئی، چڑیا کو دیکھ کر قافلہ آیا، دیکھا کہ ایک بیوی بیٹھی ہے، پانی ہے، اجازت لے کر پانی استعمال کیا، اپنا ڈیرا بنایا، وہاں سے تجارت شروع کی۔ اللہ نے اس بیابان کو، چٹیلی جو پہاڑیوں کو، اللہ نے دنیا کا سب سے بہترین ملک بنایا۔ اور ساری نعمتیں اور برکتیں اتری اس شہر میں، اس مکہ مکرمہ میں۔ یہ ایک عورت کی قربانی ہے۔ اللہ نے اس مثال کو اپنے کلام میں بیان کیا کہ معین و مددگار بنی، اللہ کی رحمت کے اتارنے کا ذریعہ بنی۔ اور دوسری طرف اللہ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بیان کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بیان کیا کہ یہ عورتیں یہ اپنے شوہر کی معین و مددگار نہیں بنی، اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنی تو اللہ کے عذاب کے اتارنے کا ذریعہ بنی۔ نوح علیہ السلام کے وقت میں اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، پوری دنیا کو غرق کر دیا، اور لوط علیہ السلام کے وقت میں اللہ نے پتھروں کا عذاب بھیجا۔ تو یہ 2 مثالیں اللہ نے قصہ اور کہانی کے لیے نہیں بلکہ ہم کو سمجھنے کے لیے دیا ہے کہ ہم ان کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو بنائیں اور ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے متحد رہیں، اور جو اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہیں، اللہ کی رحمت کا اتارنے کا ذریعہ بنے۔ ہم دعوت کی مبارک محنت کرتے ہیں جس میں مسورات کی جماعتیں بھی نکلتی ہے، عورتیں بھی قربانیاں دے رہی ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں، 2 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 10 دن کے لیے،
3 دن کے لیے اس طرح سے عورتوں کی جماعتیں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ جماعتیں بنتی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ اس علاقوں میں بھی جماعتوں کو بھیجے اور آپ لوگوں کا بھی نکلنا اللہ کے راستے میں آسان ہو جائے. دین سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سب سے بہتر ان کو بتایا. ہم آج بہتر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر بن گئی، یہ انجینئر بن گئی، یہ فلاں بن گئی، یہ فلاں بن گئی. ہم اس کو بہتر کہتے، اور سچوں کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو کلام کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. تو ہم نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اس مدرسے کے اندر ہم دین سیکھیں گے، ایمان سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے، اور داعیہ بن کر کے، دین کی داعیہ بن کر کے ہم دنیا کے اندر زندگی کو بسر کریں گے. بلکہ زندگی کو گزاریں گے نہیں، زندگی کو سنواریں گے. اللہ نے زندگی سنوارنے کے اعتبار سے دی ہے، گزارنے کے اعتبار سے نہیں دی ہے. تو میرے بچیوں، اللہ پاک آپ لوگوں سے دین کا کام لے. آپ لوگ نیتیں کریں اور محنتیں کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی کیا ہے یہ؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ اردو میں لکھا ہے نا، مجھے اردو نہیں آتی، ٹھیک ہے پڑھا لوں گا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرا فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، بہت لیٹ ہو گئے ہم لوگ. انشاءاللہ جلدی سے ایک تصویر سے چلے آئیں گے.